الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان الله وعلى آله وأصحابه الأتقياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة سبحان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نحن قدرنا بينكم الموت سبحان الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ظهور القلوب قال ظهور القلوب فإنه تذكر موتاكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله الله صليت على जिंदगी है कश्मकश और मौत है काबिल सुकूत जिंदगी है कश्मकश और मौत है काबिल सुकूत के शहर में है शोर और मकबरा खामोश सुभान अल्लाह हाँ कश्मकश होती रही दिन रात मन को में कश्मकश होती रही दिन रात मरगोज़ीस्त
میں موت جیتی اور ہاری زندگی. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. عربی جامع میں بھرا نہ تھا ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا رشی دل کی دل میں یہ حسرت ہے کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ بنا ضرور شریف پڑھ لیں. حضرات محترم عزیزم قاری بشیر احمد صاحب اور انہوں نے برادران دے والد ماجد دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات میں عاجز ہی مقام تے جمع ہوئے ہیں. جتھا اساں انہاں نال تعزیت کرنی ہے مرحوم دے واسطے تلاوت قرآن ذکر اذکار کر کے فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنے اتھائی نال اساں عبرت حاصل کرنی ہے اس موت کو اور فکر کرنی ہے اپنی اس موت دی جدا قبل تے نقارا تو ہر سر میرے سر دے ہوتے وجدہ کرے. اکل خانیہ دے اجتماع اس واسطے نہیں ہو دے کہ منہ دکھاوڑی کر رہا ہوں. قلخانی نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب ایک مباح عمل ہے کہ اکٹھے تھی کہ مشترکہ طور پہ جمع ہو کے اساں مرن والے واسطے قرآن درود قل شریف فاتحہ پڑھ کے ثواب پہنچاؤں جو علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے. زندہ لوگاں دا عمل میت کو کیا پہنچے دے؟ فائدہ پہنچے دے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زندہ لوگوں تمہارے تے حق ہے تمہارے مرن والے دا جو اودے مرن دے بعد اودے واسطے صدقہ و خیرات کر کے مسجد بنوا کے مدرسہ بنوا کے حج بدل کر کے عمرہ بدل کر کے اپنے مرحوم کو ثواب پہنچاؤ. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حج کرے دا پہ عمرہ کرے دا پہ ثواب تئی کو مل گیا. فرمایا نا اے بدل کر لیے ایک ثواب ان کو مل سی این تو 9 گنا زیادہ اللہ پاک حضور عطا فرمائے. عمل میں اس واسطے آکھے 3 دن تک تعزیت ہے اوہ بندہ اے بندہ بیٹھے آمن والا کوئی صبح آوے کوئی شام آوے کوئی دوپہر آوے کوئی رات آوے چلو اس طرح مشترکہ طور سے جمع ہو گئے اور واز تبلیغ نال چونکہ اس وقت لوہا گرم ہو دے اللہ پاک دی ذات دل دے ہوتے اثر پا دے دیئے مطلب کوئی بندہ اس پورے مجمع وچوں اپنے عقید عمل دی اصلاح کر بنجے تا ایندہ ثواب زندگی بھر میت کو پہنچتا رہا. سمجھ آ رہے باقی موت اٹل حقیقت ہے ایسی حقیقت کہ جینے کہ ذات کو نہیں چھوڑے اگر بقا ہوئے کائنات تحیق ہستی ہن میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ سبقوں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کو اللہ پاک نے این شہدہ اختیار کیا عطا فرمایا اختیار عطا فرمایا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے میرے حبیب اگر چاہو تو این دنیا تے رہن پسند فرماؤ تو اللہ جتنا دل چاہے رہو دنیا دے ہوتے چاہو تو میں اللہ دی ملاقات پسند کرو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل اگر دنیا تے رہنا تے کتنا راسان 5 سال 8 سال 10 سال 100 سال 1000 سال 5000 سال فرمایا بد بھی قانون لاگو ہے کہ کل من علیہا فان ایک باری بوکھا ضرور بٹاؤنے ایک باری اس دنیا تو ضرور رخصت ہونے بعدہ تو حق و حیات برزخی حاصل. یہ بھی علماء دیوبند عقیدہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر دے اندر حیات نبی ہے زندہ ہے جڑا امتی بنجے سیدے سلام پیش کرے میرے آقا سلام سننے جواب عطا فرمائے اپنے امتی کو پہچان دے سجان دے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں اختلافی مسائل نہیں بیان کر رہا اپنے عقیدے دا اظہار میں علماء دیوبند آدمہ جی خادمہ اور لوگوں کو لوگ ایویں سنجے کھپے پٹو پڑھے دن جا میاں یہ ہے وہ ہے فلا ایسی کوئی اور نہیں ہے. حضور دی نبوت قیامت تک قائم ہے قیامت والی دیوار بھی قائم ہے او تا ہو سی جو حضور حیات حسن نبی زندہ ہے کا نبوت زندہ ہے. اگر نعوذ باللہ نبی کو مار دے ختم کر دے وقت دے بعد نبوت باقی حیات ہے تے نبوت جاری و ساری ہے جلدی پئیے ختم نبوت دا سارا عقیدہ ہے کہ آپ دے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہ آ سکتے نہ آمنے نہ
تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں اگر کائنات سے کوئی ذات باقی رہے تو میرے آقا جبریل کو حضور علیہ السلام نے سدیا، جبریل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل آئے میرے کو اللہ کا پیغام بھیجنا ہے، چاہو تے دنیا ترہن پسند فرماؤ، چاہو تے میری ملاقات، میں یہ آمد کا مقصد سمجھ گیا۔ جبریل 23 سال تو ہمیشہ تو اللہ دا پیغام میرے کو بھیجنا دا ہمیں، اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کو، جناب جبریل امین میرے آقا دا پیغام گن کے اللہ دے حضور گئے کہ اللہ پاک میرے محبوب میں فرمائے میرے آقا نے یہ عرض کی کہ اللہ پاک میں اپنا فیصلہ پاک کے اندر سن لے سا کہ میں دنیا تیرا ہر پسند کرے گا یا میں اللہ دی ملاقات زیادہ پسند کرے گا، لیکن پہلے میں مجھے تسلی دو، اے تشفی کراؤ کہ میرے دنیا تو رکاوٹاں دے رات اللہ محبت جناب کیسا معاملہ فرمے سو، آیا محبت والا معاملہ فرمے سو، پیار والا معاملہ فرمے سو، شفقت والا معاملہ فرمے سو، رحم والا معاملہ فرمے سو، کرم والا معاملہ فرمے سو، یا سختی والا معاملہ فرمے سو، عذاب دے سو۔ میرے مالک لم یزل نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کو ان کے آنکھ دو لا یخزیک اللہ، لا یخزیک اللہ، اللہ فرماتے میں تو اپنی امت کے معاملے کے اندر رسوا نہ کرے سو، اے میرے حبیب جیوے تو سچا سو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میں امت کے معاملے کے اندر تو راضی کرے سو، اتنا عطا کرے سو، اتنا عطا کرے سو، اتنا عطا کرے سو، جب تک تو سر راضی نہ ہو سو میں خدا تو انہیں ناراض تو حضور علیہ السلام نے میرے آقا نے عرض کی تھی بل الرفیق العلا، بل الرفیق العلا، بل الرفیق العلا، میں کو اپنے محبوب اعلیٰ دی اللہ کو دی ملاقات پسند ہے، تمہاری ملاقات پسند ہے، تمہاری ملاقات پسند ہے۔ وہ لوگوں بہت ہی ایسا پڑھنے میرے آقا نے فرمایا الموت جسر، الموت جسر یصل الحبیب الى الحبیب، جنی دوست کو اپنے دوست نال ملاقات کروے دیئے اللہ تے ہم رسول اللہ ملاقات دا ذریعہ پوڑی پل یا موت موت آسی تے اللہ دے حبیب نال ملاقات ہو سی، موت ہو سی تے اللہ دے انوارات دا مظاہرہ ہو سی۔ بذات خود موت کوئی بری شے زور بولو نہیں ہے، اگر ایسی گل ہوئے ہاں جیڑے بندے کو نماز پڑھ دے موت آتی ہے اساں آدھے ہیں کہ جی سونی موت آئی ہے، روزے دی حالت جو موت آتی ہے اساں آدھے یار کیسی پیاری موت آئی ہے، یہ تے اللہ تے دے حبیب دی ملاقات دا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کتاب میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت موت کا وقت آئے حشاشیت بشاشیت چہرے دے اتے ظاہر آئی، وال کھڑے ہو گئے، چہرہ مسکراتا ہے، یاروں نے عرض کی بلال تیرے تے موت آ رہی ہے، فرشتہ اجل آیا کھڑے اور تو اتنا خوش ہے۔ حضرت بلال آدم سنلقی غدن سنلقی غدن محمدن و اصحابہ، کیوں نہ خوش تھی ماں جو کل میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کہ انہوں نے صحابہ وال ملاقات کرے سا۔
جلے بندہ اتھوں ویندے جڑے لوگ اچھے اعمال والے ہیں جنتی ہیں انہاں نال اللہ دی ملاقات کیا کرویندے ملاقات کرویندے وہ ایک جہان تھوڑا جی ابھی ہے جی میں ماں دے پیٹ جو اسیں جہان وچ آئے ہیں نا لا واقف سے ول جلے گھل مل گئے ہیں حالانکہ سارے عمل دی مرضی کا ہے نا کیونکہ رو دے آئے اماں دے پیٹ دا ایک جہان ہے نا ان دے زندگی ہے بچہ کھان دے پین دے سا گن دے ہل دے چل دے زندگی ہے جلے وہ جہان کنے علیحدہ تھی من لگ دے روندہ آندے نہیں روندہ روندہ وہی اگلا کیسا جہان ہے کیسا جہان ہے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں قبر والا بھی ایک جہان ہے جرلے سارے کو اے وچھڑ دے بندہ اثر رومن لگ دے ہیں کہنے آکھے او یارا دنیا تے آئیں روندہ آئیں زندگی ایسی گزار جلے دنیا تو ونجے تو کھلدہ ہوئے سارے تے تو روندے ہوئے کھلدہ تانوے سی جو اعمال دنیا دے اچھے ہو سن اعمال چنگے ہو سن اکو فرشتے استقبال واسطے آئے کھڑے ہو سن انہیں فرض صاحب تو نظم سنے دے پہ ہیں کہ ملک تیری زیارت آ کرے سے یہ اللہ دے قرآن چھے کہ جلے تواری میری روح قبض کی میرے آقا نے فرمایا فرشتوں کی جماعت استقبال دور کھڑدن پہلے ہی میں نور دی پالکی ہوتی قمقمے ہوندن یکدم میں نہیں لاندے جو بطن بندہ گھبرا بھرا دور کو لوگ میں گھیرا پاکھر دن آہستہ آہستہ نزدیک تھی دے آندن این بندے دیاں اکھیں انہیں متوجہ تھیں اساں آدھے ہیں جو اکھیں تاری بتھی کھڑے ہیں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہک ٹک نور دی پالکی کو دیکھتا گیا فرشتے وہ استقبال کرنے واسطے یا اللہ دا قرآن دے کے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے روح مطمئنہ اے جان مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرشتے آکے استقبالیہ سورت دے اندر آدل اے روح مطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الى ربک واللہ اپنے رب دو لوٹا اپنے رب دو اس حال دے اندر کے راضیت مرضیہ تو اپنے رب نال راضی تیرا خدا تیرے نال راضی تیرا بانی تیرے نال راضی او میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے لوگوں جب اللہ راضی ہوں دے بندے کو آدھے اے میرا بندہ تو نسا تے زندگی میرے احکامات کے مطابق گزاری ہے میری توحید تے ایمان میری رسالت تے ایمان میرے صحابہ تے ایمان میرے اہل بیت تے ایمان میرے قرآن تے ایمان میری آخرت تے ایمان لین دین تیرا اچھا ہے معاملات تیرے اچھے ہیں اخلاقیات تیرے اچھے ہیں کاروبار سننا صاف کرے لاؤے امانتداری نال کرے لاؤے ملاوٹ نامے کرے لاؤ دھوکہ دہی نامے کرے لاؤ فراڈ نامے کرے لاؤ تے مسلمان نال جھوٹ نامے بولے لاؤ تے نال زیادتی نامے کرے لاؤ تے گمال کے منتا نامے کٹھے لاؤ تے دی عزت دو نامے تکے لاؤ صحیح میں ہے نا جی چپ تھی گئے ملاوٹ تنہیں کرے کوڑ تنہیں مرے دے جی بھائی
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے قاری کملی والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، دو چیزوں کی ضمانت میں محمد کو دے چاہو، دو چیزوں کی ضمانت، دو چیزوں کی ضمانت میں محمد کو دے چاہو، جنت کی ضمانت میں محمد کو